سارا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک ریاست اسلامی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں جب یہ ادارہ بننا تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو، تو کسی نے یہ پوچھا تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں چائلڈ کو پروٹیکشن بیورو کی کیوں چاہیے؟ کیوں یہ ادارہ کیوں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اینڈ میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی بلال صاحب، آپ نے یہ بچوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور آپ کافی شوز بھی کرتے ہیں بچوں کی پروٹیکشن کے اوپر. میں پہلے بھی آپ کے شو میں آئی ہوں. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اصولاً مطلب آئیڈیلی تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے کسی ملک میں، کسی شہر میں، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بچے کی بھی اتنی ہی ڈگنیٹی ہوتی ہے جتنی ایک ایڈلٹ کی ہوتی ہے. بچے جو ہیں وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اور وہ بڑے اہم ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. بلکہ ہمارا پورا جو فیوچر مستقبل ہے ایک قوم کا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے بچے کے اوپر. اور اگر کوئی قوم جو ہے وہ اپنے بچوں کی ہی حفاظت نہ کر سکے تو وہ کیا ترقی کر سکے گی؟ تو جب چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو قائم کیا گیا، بیسکلی اس وقت یہی حالات تھے جو آج کل کے حالات ہیں کہ چائلڈ ابیوز کے، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، بچوں کے ساتھ ٹارچر کے کیسز، بچوں سے بھیک منگوانا، اور ماں باپ خود ہی ایکسپلائٹ کرتے ہیں بچوں کو. اور آپ وڈ یو بلیو کہ ہمارے ادارہ جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں، ہمارے گیٹ کے باہر لوگ جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنے نامولود 2-3 دن کا جو بچہ ہے وہ روڈ پہ پڑا ہوا ہمیں کبھی کبھی ملتا ہے، اور وہ اپنا ان کا سگا بچہ ہوتا ہے لیکن وہ رکھنا نہیں چاہتے، تو دے لیو دا چائلڈ آن دا روڈ آؤٹ سائڈ دا گیٹ. تو اس لیول تک ہماری جو ہے نا جو ہے نیشن سارا احمد، یہ جو بات ہے کہ ماں باپ خود ابیوز کر رہے ہوتے ہیں بچے کو، وہ ماں باپ کا کبھی کوئی انٹرویو، کوئی ان کا سائیکولوجیکل کوئی انالیسز، کوئی ان کے مسائل کچھ پتہ چلا کہ یہ ان ہیپی میرج ہے، یہ مجبوری ہے، یہ لیجٹیمیٹ چلڈرن نہ سمجھتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ جی بالکل، اس کی جو ہے نا کچھ وجوہات ہیں جس میں یہ ہوتی ہے، ایک تو ان کی مالی جو سچویشن ہوتی ہے، اکنامک سچویشن، فائنینشیل سچویشن، وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کی جو ہے وہ ان کو براٹ اپ کر سکیں، تو وہ رکھنا نہیں چاہتے. دوسرا یہ ہوتا ہے کچھ بروکن فیملیز ہوتی ہیں، جس طرح کہ باپ ہے اور ماں چھوڑ کے چلی گئی، اس نے کسی اور سے شادی کر لی، وہ بھی کیسز آتے ہیں بروکن فیملیز کے، سیپریشن کے کیسز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللیجٹیمیٹ چلڈرن بہت ہوتے ہیں کہ ہاسپٹل سے ہمیں کال آتی ہیں کہ کسی نے مطلب برتھ دی اور پھر وہ ماں رکھنا نہیں چاہتی بچے کو. تو ایک تو ایسا انسیڈنٹ آیا کہ ماں جو ہے اس نے جو باتھ روم میں فلش کر دیا ایک بالکل نیو بورن بیبی کو، اور پھر ہمیں پتہ چلا اور ہاسپٹل انتظامیہ نے بچایا اور پھر وہ بچہ آیا اور ہم نے اس کی اڈاپشن کروائی. آپ مطلب اس لیول تک جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ماں باپ خود جو ہے وہ رکھنا نہیں چاہتے بیسڈ آن دیز ریزنز، جو میں نے آپ کو کچھ ریزنز ابھی دیے ہیں. اینڈ کچھ بچوں کو بیچا جاتا ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، لیکن مجھے جلدی سے اس بات کا جواب دے دیجئے کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو حیرت زیادہ ہوتی ہے یا دکھ زیادہ ہوتا ہے؟ مجھے اس کرسی پہ بیٹھ کے حیرت اب اتنی نہیں ہوتی کیونکہ اٹس بن مور دین 4 years، تو میں روز ایسے واقعات سنتی ہوں. اب مجھے دکھ زیادہ ہوتا ہے، اور مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں اویئرنیس پہ بھی، چیزوں پہ، اور مطلب ایجوکیشن کا لیول بھی اوپر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی امپروومنٹ آتی ہے لیکن اس طرح نہیں آتی جتنی آنی چاہیے ہے. تو مجھے دکھ ہوتا ہے یہ واقعات سن کے. یاسین بھائی اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے شروع کروں، کیونکہ آپ آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو آپ ہی سے ابتدا کروں. حضور اقدس، یہ باتیں جو ہیں نا ساری، یہ ہم نے ہزاروں دفعہ کی ہیں اور ہزاروں دفعہ سنی ہیں. اب کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے ہی بچے کو اگر امریکہ میں سیل کر رہا ہو نا، تو یقین کریں سارا میڈیا اس کے خلاف کھڑا ہو، پولیس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر کھڑی ہو اور اندر قانون سازی بدل رہی ہو کہ آئندہ ایسا کوئی نہ ہو سکے. ہمارے ہاں یہ پہلی دفعہ نہیں، نہ یہ آخری دفعہ ہوا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں مسلمان، کلمہ پڑھنے والے. وہ ایک ابھی مولوی صاحب کو مار دیا کیونکہ اس نے غلط جملہ بولا، اس کو لوگوں نے پکڑ کے مار دیا، حالانکہ قانون کے حوالے کرنا چاہیے تھا، غلط تھا یا جو بھی تھا وہ. اب یہ جو قانون ہم ہاتھ میں لینے لگ گئے، ایک طرف محبت رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف ہم دور جاہلیت کو بھی شرمندہ کرنے لگ گئے. یہ میں اگر یہ کہوں گا کہ ابو جہل کی محبت میں، تو یہ جملہ اتنا زیادہ گھٹیا ہے کہ امت محمد کے لیے بنتا نہیں ہے کہنا. لیکن یہ جو عمل کرنے لگ گئے ہیں، اب آپ کو وہ لوگ جن کو اب دور جاہلیت کے کفار کہتے ہیں، اب آپ کو ان پہ ترس نہیں آنا چاہیے؟ کچھ تو فرمائیے، یہ کیوں ہے اس دنیا میں، یہ کیوں پاکستان کا مقدر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت بہت شکریہ. اس والے سے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ والی بات سن کر دل جو ہے وہ انتہائی دکھی ہوا ہے. کمال بات ہے.
یہ پہلے تو یقین ہی نہیں آتا نا، یقین بھی نہیں آتا. ہم یہ والی بات اپنے تصور میں لا بھی نہیں سکتے کہ کیا سگا باپ جو ہے وہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے. یہ تو زمانہ جاہلیت والی مثالیں ہیں جو آج کے زمانے میں رونما ہو رہی ہیں. دین اسلام کا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو انتہائی ناپسندیدہ فرمایا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ والا جو ہے نا، یہ والا تعلق یہ اصل میں ہمیں رشتوں کے تقدس کا درس دیتا ہے. بے شک رشتوں کے احترام کا ہمیں درس دیتا ہے. اور ہمارا دین جو ہے یہ احترام انسانیت والا دین ہے. ہمارے دین کے اندر جس میں احترام دختر نہ ہو وہاں پہ انسانیت کہاں سے آئے گی؟ بے شک ایسے ہی ہے. جہاں پہ کہاں پہ علامہ صاحب مفتی صاحب پھر کہاں پہ بھٹک کہاں پہ گئے ہم در حقیقت جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کر ہی نہیں رہے. ہماری تعلیم تو ہے لیکن ہماری تعلیم. اچھا مجھے یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے. پوچھا گیا کہ وقت آخر کا خوف کس چیز سے ہوگا امت کا؟ آپ نے کہا نمازیں چھوڑ دیں گے، حج چھوڑ دیں گے، اس چیز سے نہیں ہوگا. ان کو دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت کا خوف آئے گا. یہ محبت ہے دنیا کی، میرے رسول کی جو بات ہے نا یہ سچی ہوتی نظر آ رہی ہے. ان کو مال چاہیے. بیٹی جب پیدا کرنی تھی تب مال نہیں یاد آیا، تب فیملی پلاننگ نہیں یاد آئی. جب شادی کرنی تھی فیملی پلاننگ نہیں یاد آئی، تب جہیز کسی سے مانگ کے لیا ہوگا. لیکن جب بیٹی کرنی ہے تو اب بیٹی کو اس نے، اللہ معاف کرے، بیٹی کو پلانڈ طریقے سے بیگم کے ساتھ ہسپتال لے کر گئے والد محترم صاحب. وہاں پہ 2 خواتین کو ارینج کیا، وہ وہاں سے اغوا کر کے لے کے گئیں اور ڈیل یہ کیا کہ آپ بچے کو بیچیں گی، آپ اپنا کمیشن رکھیں گی اور میں اس کا میجر مال رکھوں گا. خدا کی قسم سخاوت، بس کچھ کہیے. دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ واقعہ. توبہ ہی توبہ ہے. جی میں اس پر عرض کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علی. بہت شکریہ بلال بھائی، آپ نے وقت دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ خوراک جو ہوتی ہے نا، سب سے پہلے تو اس کی تاثیر ہے. ہوا یہ غلط ہے، بالکل انتہا قسم کا غلط ہوا ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ابھی آپ نے فرمائی، دنیا کی محبت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے. پہلی بات تو یہ دنیا کی محبت میں یہ چیز اس نے کی. مال چاہیے تھا، اس کو اولاد نہیں چاہیے تھی. دوسری بات، ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کی جو غلط حرکات ہو رہی ہیں اس کی ایک مین وجہ خوراک کا غلط استعمال ہے. حلال حرام کی بات کریں. جی بالکل. سب سے پہلی بات خوراک کا غلط استعمال. وہ کیسے؟ خوراک حلال طریقے سے نہیں آ رہی. کیوں کہ جس طرح کی خوراک استعمال کریں گے اس کی ویسی تاثیر ہوگی. اس کی ایک مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. کس نے بھیڑیے کے بارے میں سوال کیا کہ بھیڑیا کھانا حلال ہے حرام؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ بالکل بات واضح ہوگی. فرمایا کہ کیا اس شخص کے بارے میں کوئی خیر کی توقع ہے کہ جو بھیڑیا کھائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو تاثیر ہے، اس کے اثرات اس بندے کی زندگی میں منتقل ہو جائیں گے.